اور تھوڑا سا ریلیف ایک انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں. حالانکہ اگر آپ کیلکولیشن کریں تو اس کا جو ریٹرن ہوتا ہے وہ تو کئی سال میں جا کر پورا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی لوگوں نے کہا کہ یہ حکومت سے تو ہمیں کوئی توقع نہیں ہے, ہم سولر پہ جاتے ہیں. اب انہوں نے سولر پہ بھی 18% ٹیکس لگا دیا. کل ہی پتا چلا ہے کہ فی پلیٹ 3,000 روپے ریٹ بڑھ گئے ہیں. ابھی تو امپلیمنٹ نہیں ہوا تو ریٹ بڑھنے شروع ہو گئے. کنٹرولنگ تو کوئی سسٹم ہے نہیں یہاں پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر کر مارنے کا جو طریقہ ہے, اور بڑے بڑے لوگوں کو مراد دو. یہ جتنے پارلیمنٹیرین ہیں, ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا صوبوں میں بھی اور مرکز میں بھی انہوں نے اپنی تنخواہوں میں کئی 100% اضافہ کیا تھا, اور جو کہ عام لوگوں کی تنخواہ میں آپ منیمم ویج میں اضافہ نہیں کرتے. اور یہ سب مل کر اس میں متحد بھی ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے, ایک دوسرے کے خلاف میڈیا کیمپین چلانے والے. یہ پوزیشن, یہ حکومت, یہ سب ہینڈز اینڈ گلوز ہو کر آپس میں مل کر اپنی تنخواہیں, اپنی مراد بڑھا لیتے ہیں, اور غریب کا اور مڈل کلاس کا جو ہے نا جینا دوبھر کر دیتے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ ہے, یہ بجٹ ریفلیکٹ نہیں کر رہا جس سے آپ سمجھیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے. پاکستان ایک زرعی ملک ہے. پچھلے سال ہر شعبے میں ہم پیچھے تھے, لیکن زراعت میں 6 تقریباً 4-5 ہماری گروتھ تھی, اور ہم سکون کا سانس لے رہے تھے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس وقت یہ گروتھ صرف 0.54% رہ گئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بدترین طریقے سے جو آپ نے عام کسان کے ساتھ ظلم کیا ہے, کاشتکار کے ساتھ ظلم کیا ہے. میکسیمم لوگ تو چھوٹے کسان ہیں جن کو دوا بھی ڈی اے پی نہیں ملتا, جن کو یوریا سستی نہیں ملتی, جن کی جو لاگت ہے وہ ان کی آمدنی سے زیادہ ہو گئی ہے. چند لوگوں کو آپ قرضہ اسکیم کے تحت تصویریں کھنچوا کے اور اخبارات میں اشتہار دے کر, اگر چیف منسٹر صاحبہ یا صاحبان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, تو یہ سمجھ لیں نمبرز آ گئے ہیں کہ زراعت میں ہم بہت پیچھے چلے گئے. اور خصوصاً اس میں پنجاب گورنمنٹ کا ہاتھ ہے. اور پنجاب گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ تو چچا بھتیجے ہی ہیں نا, بھتیجی ہیں, تو یہ تو ایک ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو ایک ہی حکومت کا حصہ ہے. یہ نورا کشتی کرتے رہتے ہیں, اور بنیادی طور پر یہ سب مل کر یہ نظام چلا رہے ہیں, فارم 47 والا. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے رگڑا دیا ہے عام کسان کو, عام چھوٹے کاشتکار کو. دوائیں مہنگی, یوریا مہنگا, ان کو اس کا کوئی ریٹرن نہیں مل رہا, قرض در قرض جکڑے ہوئے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کو بہت سہولت فراہم کر رہے ہیں, ہم تو ٹریکٹر اسکیمیں لا رہے ہیں. ارے بھائی, آپ کے اقدامات کے نتیجے میں آپ نے پوری قوم سے دھوکہ اور جھوٹ بولا, دھوکہ دیا کہ گندم کا ریٹ پچھلے سال طے کیا 3900 روپے اور پیچھے ہٹ گئے, اور اس سال تو آپ نے منیمم کوئی ریٹ ہی طے نہیں کیا. رلتے پھرے ہیں کسان, اور ظاہر آڑتی اور یہ سب مل کر, حکومت کے لوگ مل کر لوگوں کو لوٹتے رہے. اور اس کے نتیجے میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ گندم کی کاشت کم ہو گئی 8-9%, اسی طرح کپاس کی کاشت 30% کم ہو گئی. وہ ملک جو کہ کپاس میں خود کفیل تھا, جو ہم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے, اب ہم امپورٹ کرتے ہیں. گندم کا بحران پیدا ہوا ہے, اور اگلی مرتبہ پھر پریشانی پیدا ہو جائے گی. ریٹ آپ دیں گے نہیں تو لوگ کیوں اگائیں گے؟ آپ مختلف سوسائٹیوں کے نام پر حکومتی اثر و رسوخ سے کنکریٹ کے جنگل بسا رہے ہیں, آپ ماحولیات کو خراب کر رہے ہیں, آپ پورے انوائرمنٹ کی ایسی تیسی کر رہے ہیں. اور یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ سارا حکمران طبقہ کر رہا ہے. اور حکمران طبقے میں یہ اپوزیشن بھی شامل ہوتی ہے, اس لیے کہ یہی بدل بدل کے پارٹیوں میں حکومت کر رہے ہوتے ہیں. تو عام لوگ, عام کسان, عام مزدور, عام تنخواہ دار, اس کے اوپر تو آپ ٹیکسوں کے بم ماریں اور خود اپنی ریلیف جو ہے وہ حاصل کرتے چلے جائیں. اس وقت جو صورتحال ہے کہ ٹیکس ٹیکس ٹیکس, بس یہ ہر وقت ٹیکس ٹیکس کا نام لیتے رہتے ہیں. ریلیف کوئی نہیں دیں گے, تعلیم نہیں دیں گے, صحت نہیں دیں گے, امن نہیں دیں گے. او بھائی, اگر کوئی ریاست تعلیم نہیں دے رہی, امن نہیں دے رہی, صحت نہیں دے رہی, تو وہ ٹیکس وصول کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن ہر وقت ٹیکس کے پیسے بڑھانے کی فکر ان کو ہوتی ہے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آئی پی پیز کے حوالے سے جو نیگوشیشن ہو رہی تھی وہ عمل کہاں ہے اس وقت؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ابھی 7.5 روپے ہم بجلی کی قیمت کم کر رہے ہیں اور ہم یہ مزید کم کریں گے. آپ کے اقدامات تو بتا رہے ہیں کہ آپ پھر بڑھا دیں گے. پھر آپ بنیادی طور پر ٹیرف میں کمی نہیں کرتے, آپ پیٹرول کی لیوی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, 100 روپے پہ اس کو لے کر آ رہے ہیں. تو یہ تو براہ راست ڈاکہ ہے لوگوں کی جیبوں پر. عام آدمی پیٹرول ڈلواتا ہے,
اس میں تو کوئی تخصیص نہیں ہوتی کہ کون جو ہے وہ غریب ہے اور کون مڈل کلاس ہے اور کون امیر ہے. تو آپ سب پہ ایک جیسا جب لیوی لگا دیتے ہیں تو موٹر سائیکل والا, غریب اور مڈل کلاس بچہ اور نوجوان اور جو یہ کوئی فرد ہوتا ہے وہ بھی پیٹرول ڈلواتا ہے, اتنا ہی ٹیکس دیتا ہے, اور بڑا آدمی بھی اتنا ہی ٹیکس دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عوام سے نچوڑ کر ٹیکس وصول کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کو ریلیف دینے کا کوئی قدم بھی حکومت کی طرف سے سامنے نہیں آیا, جس سے پتہ چلے کہ آئندہ دنوں میں صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. کہتے ہیں کہ جو ہمارے اہداف ہیں اس میں ہمیں تقریباً 1,500 ارب روپے کا اندیشہ ہے کہ یہ کمی ہوگی, اور کل ہی انہوں نے کہہ دیا کہ 500 ارب روپے مزید ہم بجٹ لا سکتے ہیں, ٹیکس لگا سکتے ہیں. تو جب آپ یہ ٹیکس لگا سکتے ہیں تو پھر یہ بجٹ کا گورکھ دھندا کیوں ہو رہا ہے؟ تو آپ انسرٹنٹی جب پیدا کریں گے تو معیشت کیسے آگے بڑھے گی, کیسے لوگ جو ہیں وہ سروائیو کر سکیں گے؟ اس لیے ایک سیدھا کام جو کیا جا سکتا تھا وہ یہ ہے, اور کیا جا سکتا ہے اب بھی. سود کی لعنت نے ہمیں اس حال میں پہنچا دیا ہے, قرض در قرض جکڑے ہوئے ہیں, اور قرضوں کا سود ادا کرتے ہیں تو ہمارا بجٹ ختم ہو جاتا ہے. اس وقت پاکستان کا جو ٹوٹل ڈیٹ ہے, جو قرضہ ہے, وہ 76,000 ارب روپے کا ہے, جس میں 51,000 ارب روپے ڈومیسٹک ڈیٹ ہے, یعنی مقامی بینکوں اور اداروں کے پیسے اور انٹرنل جو محکمہ جاتی چیزیں ہیں اس کے پیسے ادا کرنے ہیں. یہ جو 51,000 ارب روپے ہیں, 11% کے لحاظ سے اس کا سود بنتا ہے, یہ تقریباً 5,000 ارب روپے سے زیادہ بنتا ہے. 51,000 ارب روپے میں سے 5,000 ارب روپے تو اس کا سود بنتا ہے جو مقامی ہے, میں بین الاقوامی کی بات نہیں کر رہا ابھی. اگر یہ 11% کو کم کریں, سود تو بالکل ختم ہونا چاہیے, اور یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 2027 کے 31 دسمبر تک سود ختم کر دیا جائے گا, تو یہ خود بخود تو ختم نہیں ہو جائے گا, اس کو گریجولی کم کرنا پڑے گا نا. تو اگر یہ آدھا کر دیں اس سال, تو خود بخود 2,500 ارب روپے جو ہم صرف سود کے ادا کر رہے ہیں, ڈومیسٹک ڈیٹ کے پیسے, 2,500 ارب روپے کی بچت ہوگی. اس کو ریلیف میں دیں آپ, اس میں بجلی کی قیمت کم کریں, گیس کی قیمت کم کریں, انڈسٹری کو گرو کریں, اپنے ڈیفیسٹس کم کریں. ایک آئی پی پیز کو اگر یہ ٹھیک سے پکڑ لیں, اور ایف بی آر کے محکمے کی کرپشن پکڑ لیں, اور تیسرا سود کی شرح عادی کر دیں, تو بہت بڑے پیمانے پر ٹیکسوں کا یہ نظام محدود ہو جائے گا اور لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. آپ تنخواہ دار کا ٹیکس تو فری کر سکتے ہیں, آپ بہت سارے نئے تعلیمی منصوبے بنا سکتے ہیں, آپ آئی ٹی کی فیلڈ میں بڑے بڑے پارکس ڈیولپ کر سکتے ہیں. یہ 4-5 ہزار ارب روپے تو آپ ایسے بچا سکتے ہیں. یہ اسی پورے کے پورے نظام کی بات کر رہا ہوں میں, اگرچہ کہ ہمارے پورے نظام کو ٹوٹل انقلاب کی ضرورت ہے. اس نظام اور ان لوگوں کے ساتھ تو یہ ملک اس طرح چل نہیں سکتا ہے, لیکن ہم تو کوئی انوکھی بات نہیں کر رہے. آپ شرح سود کو آدھا کریں, آپ ایف بی آر کا محکمہ جو 25,000 ملازمین پر مشتمل ہے, بجلی کے بل میں آپ ٹیکس لگا دیتے ہیں, تنخواہ دار سے آپ ٹیکس کاٹ لیتے ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ پہ سورس ٹیکس لے لیتے ہیں, گیس کے بل میں آپ ٹیکس وصول کر دیتے ہیں. جب یہ ٹیکس ڈائریکٹ لوگ جمع کرا ہی رہے ہیں تو ایف بی آر کیا کر رہا ہے؟ ایف بی آر کرپشن کر رہا ہے. ان کی تنخواہیں وہ بھی قوم ادا کرے اور ان کی کرپشن وہ بھی قوم ادا کرے. تو ایف بی آر کی کرپشن کو ٹھیک کرنے کے بجائے وفاقی وزیر صاحب عوام کے اوپر سارا بوجھ ڈالتے چلے جائیں اور انڈسٹری کا بیڑا غرق کرتے چلے جائیں تو کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ پی ایس ڈی پی میں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پی ایس ڈی پی ہے, اس میں جو ایم این ایز ایم پی ایس کے پیسے ہیں, یہ تو سیاسی رشوت ہوتی ہے, اس کو ختم کیا جائے. ان کا کیا کام ہے؟ جن کا کام لیجسلیشن ہے ان کو آپ پیسے دے رہے ہیں, جس کا کام ترقیاتی کام کرنا ہے وہ بلدیاتی ادارے ہیں, وہ آپ بناتے نہیں ہیں. 2015 سے پنجاب میں الیکشن نہیں ہوا, جہاں الیکشن 4 دفعہ طے کر کے بالآخر کیا سندھ میں اور کورٹ کے کہنے پر کیا, وہاں یہ حال ہے کہ اختیار نہیں دیتے. تو سب کچھ تو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. تو بلدیاتی اختیار والی چیزیں آپ ایم این اے ایم پی اے کو دے دیں گے, اور کرپشن اور لوٹ مار اور سیاسی رشوتوں کا بازار گرم ہو جائے گا, تو ملک کیسے ڈیولپ کرے گا؟ تو پی ایس ڈی پی میں لیکن جو پیسے ہیں اس کو منصفانہ طریقے سے تقسیم نہیں کرتے. کراچی 3.5 کروڑ لوگوں کا شہر ہے, اور بل بلا رہے ہیں لوگ پانی سے. 22 سال ہو گئے K4 منصوبہ. نعمت اللہ خان صاحب K3 جس وقت بنا رہے تھے, انہوں نے K4 کے لیے کام شروع کر دیا تھا.
22 سال میں یہ ساری حکومتیں آئیں، سب نے جھوٹ بولا قوم سے، اور یہ منصوبہ آج تک نہیں بنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم 1 سال میں بنا دیں گے۔ اب اس کو چاہیے 100-150 ارب روپے اس وقت بھی، اور کتنے رکھے؟ 3.2 ارب روپے۔ 3.2 ارب روپے سے وہ K4 کہاں سے بنے گا؟ اور ٹینکر مافیا کا راج ہے۔ تو جو ملک کی معیشت چلا رہا ہے شہر، جو منی پاکستان ہے، جو 54% ایکسپورٹ کر رہا ہے، اس کے ساتھ آپ کا سلوک یہ ہے۔ اسی طرح سے آپ اگر PSDP کی تفصیلات دیکھیں گے تو خود ترقیاتی کاموں میں جس بڑے پیمانے پر کرپشن ہوتی ہے، ہم سب جانتے ہیں، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منصفانہ طریقے سے ان تمام پیسوں کی تقسیم ہونی چاہیے، اور اس بجٹ کو عوام دشمن بجٹ بنانے کے بجائے عوام دوست بجٹ ہونا چاہیے۔ اس طرح سے ہم کچھ نہ کچھ اپنی جو ہے وہ آنسو پہنچ سکتے ہیں، ورنہ یہ جو کچھ بھی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر دھندے بازی اور یہ مختلف ناموں سے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا عمل، یہ اب ختم ہونا چاہیے۔ میں بجٹ کے ساتھ ساتھ اس موقع پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جو فلسطین کی صورتحال ہے، کل بھی 120 لوگوں کو اسرائیلیوں نے قتل کیا ہے، بھوک وہاں پر ہے، ناکہ بندیاں کی ہوئی ہیں، بمشکل چند ٹرک اندر گھستے ہیں، باقی انہوں نے روکا ہوا ہے۔ امریکہ پوری طرح سپورٹ فراہم کر رہا ہے۔ اب فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں بھی پتہ چلا ہے کہ وہ امریکہ میں ملاقاتیں بھی کریں گے اور تشریف فرما ہیں، اور وزیر اعظم صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تو ٹرمپ صاحب کو امن کا پیامبر قرار دے دیا تھا۔ تو بھائی یہ آپ جب امن کا پیامبر قرار دیتے ہیں اور جا کر ملاقاتیں کرتے ہیں تو غزہ کے لوگوں کے لیے بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ انہوں نے کیا قصور کیا ہے؟ وہ مسجد اقصیٰ ہے وہاں فلسطین میں، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، ہر چیز سے مقدم ہماری ایمانیات ہیں۔ تو فیلڈ مارشل صاحب بھی اور وزیر اعظم صاحب بھی اپنا رول ادا کریں، اور امریکہ سے بات ہونی چاہیے پراپر کہ وہ اسرائیل کی سرپرستی ختم کرے، امریکہ کو خدا نہ سمجھیں، امریکہ کے غلام نہ بنیں، بلکہ امریکہ کو ٹھیک طریقے سے بات کریں۔ پاکستان کوئی گیا گزرا ملک نہیں ہے، الحمدللہ ہم نے اپنی طاقت کا اظہار کر دیا ہے، ہم نے اپنی فوجی طاقت، اپنی فضائی طاقت، اور ہم نے اپنی قومی یکجہتی بھی تمام ترین حالات میں، آپ بجٹ دیکھیں، آپ غربت دیکھیں، آپ بے روزگاری دیکھیں، لیکن جب دشمن سامنے آیا تو پوری قوم ایک ہو گئی۔ یہ ہماری اسٹرینتھ ہے۔ اس اسٹرینتھ پر ہمارا حکمران طبقہ اگر صرف اسی ذہن سے جائے گا کہ امریکہ دنیا کا خدا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی بات نہیں کرنی، تو کبھی بھی کچھ نہیں حاصل کر سکیں گے، نہ کبھی کیا ہے ماضی میں۔ ہمیں فلسطینیوں کا مقدمہ لڑنا چاہیے، ہمیں ان کے لیے کام کرنا چاہیے، اور ہمیں اسرائیل کو مجبور کرنا ہوگا، اور اس کے لیے زیادہ آگے بڑھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت کارواں چل رہا ہے، اس کارواں کو پوری طرح سے انٹرنیشنل سپورٹ ملنی چاہیے، ڈپلومیٹک سپورٹ ملنی چاہیے۔ جو فریڈم فلوٹیلا والوں نے ابھی کشتی لے کر گئے تھے، ان کو تو گرفتار کر لیا اسرائیل نے، کوئی پوچھ بھی نہیں رہا۔ اسرائیل روزانہ لوگوں کو، بچوں کو قتل کرتا ہے، اور ٹرمپ بیان دیتا ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست ہمارے اب ایجنڈے پہ نہیں ہے۔ تو ٹرمپ تو منافق اور دھوکے باز ہے، امن 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 کہتا رہتا ہے۔ نہ روس اور یوکرین کا مسئلہ حل ہوا، انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی تو جب تک انڈیا کے حملے چل رہے تھے تو کہہ رہا تھا اپنے معاملات کو خود دیکھو، اور جس دن ہم نے اسٹرائک کیا تو جنگ بندی کے لیے آ گیا۔ فلسطین کا مسئلہ اس نے حل کرانے کے بجائے بھتہ وصول کر لیا عرب ممالک سے، کسی سے 600 ارب، کسی سے 400 ارب، کسی سے 150 ارب۔ ان کے اپنے اہداف ہیں کہ ہمیں بجلی چاہیے، آنے والے دنوں میں جو ڈیٹا سینٹرز بنانے ہیں اور کرپٹو کرنسی کے لیے جو ان کو بجلی چاہیے، تو اس کے لیے منصوبے کر لیے، ہمارے ہی پیسے، مسلم دنیا کے پیسوں سے راج کریں گے وہ۔ یہ کام تو کر لیا لیکن امن قائم نہیں کیا۔ کشمیر کا نام لے کر ابھی تک تو اس پہ کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے۔ تو کشمیر پہ بھی ثالثی اس وقت قابل قبول ہوگی جب اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہوگا۔ اگر کوئی ایسی ثالثی ہے جس میں بندر بانٹ کرنی ہے تو وہ تو قبول نہیں کی جا سکتی کسی صورت میں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غزہ کا معاملہ اس وقت جس طرح سے ہے، اور روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، اور بھوک میں مبتلا کیا ہوا اسرائیل نے، اسرائیل کی ناکہ بندی کی ضرورت ہے، اسرائیل کو فکس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کارواں کی بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم پاکستان کی حکومت اور تمام عالم اسلام سے کہتے ہیں کہ اب تو دنیا بھر میں باضمیر لوگ اس کے لیے تیار ہیں، مسلمان غیر مسلمان سب فلسطینیوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ بیک وقت
کئی کارواں جو ہے وہ پوری دنیا سے چلنے چاہیے اور بیک وقت ان کو پہنچنا چاہیے، اور دیکھیں کہ اسرائیل کس طرح سے ان کو روکے، اور یہ کام حکومتوں کے کرنے کا ہے۔ اس لیے اس صورتحال میں ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اور باتیں ہم آئندہ کریں گے۔ آج میں چاہتا تھا کہ انہی دو چیزوں کے اوپر ہم زیادہ فوکس کریں۔ دیکھیں، یہ جنگ تو شروع ہوئی تھی جب پوری دنیا سے یہودیوں اور صہیونیوں کو لا کے وہاں بسایا گیا تھا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 100-150 سال پرانی کا 125 سال پرانی کہانی ہے، اور 1897 میں زائنسٹ موومنٹ شروع ہوئی تھی۔ پھر 1917 میں برطانیہ نے، اس کے وزیر خارجہ نے یہ ریکگنائز کیا تھا کہ ہم یہودیوں کی بستیوں کو ریکگنائز کرتے ہیں، جو کہ ایک ناجائز عمل تھا۔ پھر اس کے بعد 1948 میں ناجائز ریاست کے قیام انہوں نے اس کا اعلان کر دیا، اور جس دن اعلان کیا تھا 14 مئی 1948، اس کے فوراً بعد لاکھوں کی تعداد میں فلسطینیوں کو گھروں سے بے گھر کیا گیا تھا، ان کی بستیاں تاراج کی گئی تھیں، اور ہزاروں کی تعداد میں شہید کیا گیا تھا۔ ان کی نسلوں کی نسلیں کیمپوں میں پیدا ہوئی ہیں، پلی بڑی ہیں۔ ان کی سرزمین ہے جس کے اوپر پوری دنیا کے یہودیوں کو، یورپ نے اپنی بلا ٹالی، ان سارے یہودیوں کو وہاں پر بھیج دیا، اور اس طرح سے فلسطینیوں کی زمین پہ قبضہ کیا۔ اور اس کے بعد سے لے کر 7 اکتوبر 2023 تک لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو شہید کیا، زخمی کیا۔ جس وقت 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا ہے اس وقت 6,500 لوگ اسرائیلی جیلوں میں تھے۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے وہ چاروں طرف سے ناکہ بندی تھی، اس کو اوپن پریزن کہا جاتا تھا۔ اس لیے جو لوگ بھی اسرائیل کی بولی بول رہے ہیں کہ حماس نے یہ کام کیا ہے، حماس اور کیا کرے، اس نے وہ اپنا لیجیٹیمیٹ رائٹ استعمال کیا کہ کسی جگہ پر اگر کوئی فوج موجود ہے بیرونی، تو آپ اس کے مقابلے میں ہتھیار اٹھا کر جنگ لڑ سکتے ہیں۔ یہ کشمیریوں کی بھی کے لیے بھی یہ قانونی چیز ہے، لیجیٹیمیٹ ہے ان کی عسکری جدوجہد، اور فلسطینیوں کے لیے بھی ان کی عسکری جدوجہد UN کے چارٹر کے مطابق ہے۔ وہ تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، وہ تو آج بھی ان حالات میں جب چاروں طرف سے محاصرہ ہے، 95%، اب تو 100% غزہ اس وقت ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے، تو جب ان کے اسرائیلی فوجی آتے ہیں تو وہ تو زیرو ڈسٹنس سے ان سے پھر بھی لڑ رہے ہیں۔ تو یہ تو سوالیہ نشان ہے 88 لاکھ مسلم فوجوں سے کہ وہ کیوں نہیں لڑ رہے۔ یہ تو میزائلوں سے اور ٹینکوں سے اور بموں سے لیس آرمیز سے سوالیہ نشان ہے۔ یہ تو اربوں سے سوال ہے کہ تم کیوں نہیں لڑ رہے، بجائے اس کے کہ جو مزاحمت کر رہا ہے، جو پوری دنیا میں اب اس نے ایک تقسیم پیدا کر دی۔ حماس کیا ہے؟ حماس نے اپنی اس اسٹرگل کے نتیجے میں، اور فلسطینیوں نے اپنی قربانی کے نتیجے میں پوری دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ظالم اور مظلوم۔ اور اب مظلوموں کے لیے بلا رنگ و نسل اور بلا مذہب لوگ کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ یہ کتنی بڑی کامیابی ہے ان کی، لیکن اس کی قربانی وہ دے رہے ہیں۔ اور وہ قربانی کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ اسرائیل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر اسرائیل کو روکنے والے عرب ممالک یہ کام کریں، مسلم ممالک یہ کام کریں، امریکہ اس کی سرپرستی نہ کرے جو انسانیت کا چیمپئن بنا ہوا ہے، تو ایک بچہ بھی شہید نہ ہو، تو یہ حماس پہ الزام نہ لگائیں جو اپنا حق فرض ادا کر رہے ہیں۔ جو اپنا فرض ادا نہیں کر رہے وہ ذمہ دار ہیں بچوں کی شہادتوں کے۔